بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ذات کی جو اس کی اہل ہے اور لاکھوں درود و سلام ان ذوات مقدسہ پہ جو اس کی اہل ہیں. پروگرام لوح دل میں سید حسن بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ آپ یقیناً ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. ہم ابھی تک یہی ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ زندگی ایک بڑا طویل سفر ہے جو کہ مختلف چھوٹے چھوٹے سفروں پر مشتمل ہے. اور یہ سفر کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسکس ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کچھ بڑے کچھ چھوٹے کچھ مختلف نوعیت کے، جو کہ مل کر ایک سفر زندگی کا اس کی تشکیل کرتے ہیں. آپ کی جاب سرچ، بچے کا اسکول میں داخلہ، زندگی کے ساتھی کا چناؤ، ایک جگہ سے دوسرے شہر میں منتقلی، پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں امیگریشن، یہ سارے چھوٹے چھوٹے وہ پروجیکٹس ہیں، وہ فیصلے ہیں، وہ سفر ہیں جو مل کر ہماری زندگی کو تشکیل کرتے ہیں. اور جب اب یہاں تک پہنچ چکے اور جب یہ طے ہو گیا کہ زندگی میں ایسے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں، تو پھر اگلا سٹیپ یہ کہ ان پروجیکٹس کو، ان چھوٹے چھوٹے سفروں کو کام کرنے کا، مکمل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے. تو ہم ہر سفر کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: سفر سے پہلے، سفر کے دوران اور سفر کے بعد. اور ان تینوں حصوں کے کچھ لوازمات ہیں. سفر سے پہلے آپ نے اپنا ساتھ زیادہ سفر لینی ہے، آپ نے سامان لینا ہے، کچھ آپ نے اپنی جیب میں کچھ پیسے رکھنے ہوتے ہیں، کچھ آپ نے اس کے لیے کچھ کام کرنے ضروری ہوتے ہیں جس کے بغیر اس کا آغاز نہیں ہو سکتا. آج ہم سفر سے پہلے کی منزل میں ایک بہت اہم عنصر، ایک بہت اہم ایلیمنٹ، فیکٹر کو زیر بحث لائیں گے، اور وہ فیکٹر ہے مقصد کی شفافیت یا اس کا واضح پن، کلیئرٹی آف پرپس. زندگی میں آپ کس قدر کلیئر ہیں. اور ہمیشہ کی طرح اس ٹاپک کے اوپر ہماری پروگرام سے پہلے جب ڈسکشن چل رہی تھی، میری کو ہوسٹ ہوتی ہیں مس افشاں، ان کے پاس ایک سوالات کی لسٹ ہوا کرتی ہے، اور ہمیشہ کی طرح ان کے سوالات نہایت ہی دلچسپ ہیں، خوبصورت ہیں. مس خیریت سے؟ السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم ناظرین. اپنے نام کی طرح منفرد پروگرام لوح دل میں افشاں آصف کی طرف سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید. سفر سے پہلے کے بہت سارے سٹیپس تو ہم لوگ جان چکے ہیں، لیکن جو آج والا سٹیپ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کلیئرٹی، شفافیت، واضح پن. یہ سب چیزیں کیا ہیں اور یہ آپ کے سفر کو کس طرح سے آسان بنا سکتی ہیں، آپ کے مقصد کے پہچان کو کتنا آسان بنا سکتی ہیں، اسی پہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں. میرا سب سے پہلا سوال بھی حسن صاحب آپ سے یہی ہے کہ یہ بتائیے کہ سفر سے پہلے کلیئرٹی، واضح پن، شفافیت، اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ بہت چھوٹی سی مثال افشاں. آپ یہاں سے کمرے سے باہر جائیں گی، اس اسٹوڈیو سے باہر جائیں گی، کوئی آپ کی کولیگ پوچھتی ہے آپ کہاں جا رہی ہیں، آپ کہتی ہیں مجھے نہیں معلوم، یا میں شاید اسٹوڈیو جاؤں، یا شاید اپنے آفس جاؤں، یا شاید وہاں جاؤں. تو فرسٹ کوشچن بڑی یار مس آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کا مطلب آپ کوئی سر درد تو نہیں ہو رہا؟ ہم پوری زندگی ایسے گزار دیتے ہیں کہ ہم شاید کی حالت میں رہتے ہیں. شاید میں پری میڈیکل میں داخلہ لے لوں، شاید میں بی کام کر لوں، شاید میں اپنی پھوپھو کی بیٹی سے شادی کر لوں، یا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی کزن سے شادی کر لوں. ہم اس شاید گو مگو کلیئرٹی کے اچھا جاب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ شاید میں پیسے کمانا چاہتا ہوں، یا میں کچھ اچھا اپنے ساتھ ایک وائٹ کالر کا ایک ٹیگ بھی لگانا چاہتا ہوں. یو ڈونٹ نو. تو ہم پوری زندگی اس گو مگو کی حالت میں گزار دیتے ہیں. مثلاً آپ نے لاہور جانا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب تک میں لاہور کے اس بس ٹرمینل کے اوپر، یہ جو بھی آپ کا لاہور، جو بھی آپ کا ایئرپورٹ پہ ہیں یا بس پہ ہیں یا آپ اپنی کار میں ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یار لاہور کے آثار ہیں. مینار پاکستان نظر آ جائے گا. اگر آپ موٹر سے جا رہے ہیں تو آپ کو وہ ٹھوکر نیاز بیگ والا ٹرمینل، بس ٹرمینل نظر آ جائے گا. جب تک آپ وہاں نہیں پہنچ جائیں گے آپ پہلے نہیں رکیں گے. تو مقصد کا واضح پن آپ کو بتائے گا کہ جب تک وہ خاص مقصد اچیو نہیں ہوا اس سے پہلے آپ نہیں رکنا چاہتے. اور زندگی میں جتنی بڑی ہماری ہسٹری میں، تاریخ میں جو بڑی بڑی مومنٹس ہیں، اگر اس میں مقصد کا واضح پن موجود نہ ہوتا تو لوگ اس مقصد کے حصول سے بہت پہلے ہی رک چکے ہوتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ڈیفائن کریں، کاغذ پنسل پکڑ کے، سوچ کے، سمجھ کے، کچھ گھنٹے اپنی زندگی کے ہر ایک اوور آل پہ بھی، اور پھر جس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ اپنی مقصدیت کا واضح پن، شفافیت کو ذہن میں رکھیں. اس لیے عام ہے، ادروائز آپ وہاں پہنچ نہیں سکیں گے. اچھا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اصل میں واضح پن ہے کیا؟
کلیئرٹی مادے کی وہ صفت ہے جو اس کے آر پار دیکھے جانے کے قابل بناتی ہے اس کو. دی کریکٹرسٹک آف میٹر جو کہ اس کے اکراس دیکھنے کی مثلا آپ دیکھیں یہ ہیرے جواہرات روبیز ہو گئے یاقوت ہو گئے, کیا ہوتا ہے جس قدر شفاف ہوں گے اس کی اسی قدر ویلیوز ہو جاتی ہے. گلاس جتنا کلیئر ہوگا آپ اس کے اکراس دیکھ سکتے ہیں. تو زندگی کی دھند میں جب آپ سفر کرتے ہیں, قدم رکھتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں تو درمیان میں چیلنجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ ان چیلنجز کے اکراس دیکھتے ہوئے جو اینڈ رزلٹ ہے, جو آپ کا حتمی حصول سفر ہے زندگی کو, اس کام کا جو مقصد ہے وہ آپ کی نگاہوں میں رہنا چاہیے. اسی کو کلیئرٹی کہیں گے. ٹھیک ہے, کلیئرٹی کیا ہے یہ تو آپ نے بتا دیا. مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ مقصد میں کلیئرٹی یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. مطلب جرنی ہے, پتہ ہے ایک جرنی ہے, جانا تو ہے ہی, اس کے لیے کلیئرٹی شفافیت کتنی اہم ہے؟ اتنی ہی کہ جتنا آپ کے شارٹ ٹرم میں جتنا آپ کے لیے پانی امپورٹنٹ ہے, لانگ ٹرم میں آپ کے لیے کلیئرٹی امپورٹنٹ ہے. ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے, بہت پرانی بات ہے, ہم ایک سیلز گروپ میں تھے اور یہ ہم نے اپنے سینئر سے سنا اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے. تو ہم اسی لرننگ پروسیس میں تھے, ابھی بھی لرننگ پروسیس میں, ابھی کون سا ختم کچھ دعویٰ ہو گیا میں. تو ہمارے سینئر پوچھا کہ آپ کی زندگی کا ٹارگیٹ کیا. تو ہم ون آف آر کلیگس, ہمارا ایک دوست ہے, وہ بھی اس سیلز ٹیم کا حصہ تھے. تو انہوں نے کہا سر میری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ میں اپنا گھر بناؤں. ونڈرفل, زبردست بات ہے. کہاں جی؟ انہوں نے کہا جی لاہور میں. اچھا جی, کہاں کس بلاک میں؟ انہوں نے کہا جی علامہ اقبال ٹاؤن میں. کون سی اسٹریٹ میں؟ انہوں نے کہا جی فلاں اسٹریٹ میں, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. اس بات کو کچھ عرصہ سب نے تالیاں بجائی, بڑا زبردست بات ہے. کچھ عرصہ گزر گیا, ہم ہری پور سے سفر کر رہے تھے, لاہور پہنچے تو ایک دوست نے کال کی. اس نے کہا کہ یہ وہ فلاں صاحب تھے, ان سے کافی عرصے سے ملاقات تھی, اس بات کو 10 سال گزر چکے تھے. تو کسی وقت اس کا نمبر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس کا نمبر ہے, کال کرو. نمبر میں لایا, وہ اتفاق سے وہی نمبر تھا, چینج نہیں ہوا تھا اس کا تب تک. کالڈ ہم, اس نے کہا کہاں آئے جی؟ اس نے کہا جی آپ لاہور میں آئے ہو؟ جی بالکل. کہاں آئے؟ علامہ اقبال ٹاؤن میں. جی کہاں پہ آئے؟ اسی بلاک میں آئے. وہ کرتے کرتے بدر بلاک پہ جو ہے, پھر اس کی اسٹریٹ نمبر بھی وہی تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ میرا گھر کا جو ہم نے اس میں جب ہم وہ اپنی کلیئرٹی ممتی منزل بتا رہے تھے, تو اس نے کہا میرا گھر ایسا ہوگا, ایسا سوچا کہ میرے گھر جس کے باہر وائٹ گیٹ بنے ہوں گے, 2 گلوبز ہوں گے. تو جب ہم 10 سال کے بعد جب اس گھر کو پہنچے تو وہ ویسا ہی گھر تھا جو اس نے اپنی اس ٹریننگ سیشن میں بتایا تھا. یعنی کہ یہ ان کے گول کی کلیئرٹی تھی اور یہ شفافیت واضح تھا ان کے دماغ میں کہ انہوں نے کیا حاصل کرنا ہے. وہ 10 سال بعد وہاں تک پہنچ چکے تھے. ناظرین, شفافیت, واضح پن بہت ضروری ہے آپ کی جرنی کے لیے اور آپ کے مقصد تک پہنچنے کے لیے. کہیں مت جائیے گا, چھوٹا سا بریک ہے, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, یہیں سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, لوہے دل میں خوش آمدید. مقصد کی شفافیت, مقصد کے واضح پن پہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں. بیسیکلی کلیئرٹی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ ہے کیا اور اس کی کیا امپورٹنس ہے. تو میرا آپ سے کوشچن یہ ہوگا کہ مقصد کے لیے, اپنی جرنی کے لیے, اپنے گولز کے لیے کلیئرٹی کتنی ضروری ہے؟ افشاں, بہت خوبصورت مثال تھی ابھی ریسنٹلی. ہمارے ایک پاکستانی ینگ کوہ پیمان ہے, K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ دونوں سر کیے بائی دی ایج 19, 19 سال کی عمر سے پہلے. تو ایک ٹی وی چینل نے اسی لڑکے کے کچھ 6 سال پرانا انٹرویو بھی نشر کیا, اسی کہیں سے ان کے پاس وہ آرکائیو میں سے. اور میں ذاتی طور پر مجھے اتنی خوشی ہوئی, اور میرے خیال میں یہ بات ہماری تمام نئی نسل کو, ہم سب پاکستانیوں کو اس بات جاننے کی ضرورت ہے. وہ بچہ کہہ رہا تھا, وہ 6 سال پرانی, مطلب 19 میں سے اب 6 سال مائنس کر دو تو 13-14 سال کی اس کے مرغم, اس کو بچہ ہی کہیں گے. دیٹ ینگ بوائے واز سیئنگ کہ میں نے انشاءاللہ اگلے اپنی زندگی میں 2 پہاڑ K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے ہیں. اور 6 سال کے بعد وہ بچہ 19 سال کا ایک ینگ جوان بن کر, اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا تو وہ سر کر چکا تھا. یہ ہے مقصد کی کلیئرٹی. ٹھیک ہے, جب آپ کو پتہ ہو, ہمارے جو دنیا بھر میں جو گولڈ میڈلسٹ اولمپئنس ہیں, خاص طور پہ سوئمنگ میں یا کچھ پرٹیکولر کیٹیگریز میں, 2 سال کی عمر میں ان کے والدین ان کو سوئمنگ کے لیے, ان کو چھوٹے سے پونڈ میں, ہاتھوں پہ ہی بچے ہوتے ہیں,
لیکن آپ دیکھیے کہ 2 سال کے بچے کی کیا اس کی ہے، لیکن اس کو والدین چھوٹے سے ٹب میں یا اس کو سوئمنگ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کروا دیتے ہیں. بائی دا ایج 14 اگلے 2 سال سے لے کر ایج 14 سال کی 16 سال کی ایج تک اس کے بعد سوئمنگ کا 12-14 سال کا ایکسپیرینس بن چکا ہوتا ہے. اینڈ اگلے اس کے بعد پھر ٹریننگ اور اس کے بعد وہ گولڈ میڈل بائی دی ایج 16-17 میں وہ جب انسانی ہیومن باڈی اپنی پیک پرفارمنس پہ ہوتی ہے، جو بالکل جوانی کی آپ کی عمر ہوتی ہے، جو آپ کی بیسٹ پرفارمنس اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اس کے اوپر وہ گولڈ میڈل ون کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے ایک دنیا ایک کیریئر کے دروازے کھول دیتی ہے. بالکل. اس کے برعکس ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں میٹرک تک لڑکے کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اس نے پری میڈیکل کرنا ہے، کہ اس نے انجینئرنگ کرنی ہے. ہماری ڈائریکشن نہیں ہے. تو جب مقصد کی شفافیت یا کلیئرٹی آپ کے پاس سامنے موجود ہوگی، آپ کا مقصد حاصل، آدھی منزل آپ کی وہیں حاصل ہو جاتی ہے when you exactly know. اس کی ایک مثال میڈیسن میں بھی ہے کہ ایکوریٹ ڈائگنوسس از دی ہاف کیور. ایک مرض کی صحیح تشخیص جو ہے وہ آدھا علاج تو آپ نے وہیں کر دیا کہ ناؤ یو نو کہ اب کرنا کیا ہے. تو میرے خیال میں اسی لیے مقصد کی شفافیت یا واضح پن، کلیئر بتاؤ کہ آپ کو حاصل کیا کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ کلیئرٹی کی اتنی امپورٹنس ہے کہ جس طرح آپ اپنے آپ سے کوئی وعدہ کر رہے ہیں اور پھر آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہر حال میں آپ نے اس کو پورا کرنا ہے اور وعدہ بھی واضح ہونا چاہیے. دیکھیے ہم اور یہ میرے جملے خاص طور پہ ہمارے اپنی پوری قوم کے لیے، خاص طور نئے نسل کے لیے، ہم لوگ تھوڑا سا نا اپنی قومی زبان کے کچھ جملوں میں کچھ الفاظ میں الجھے ہوئے ہیں. نام روشن کرنا، یہ نام روشن کرنا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیسے کریں گے؟ پاکستان لکھ کے اس پہ ٹاس ڈالیں گے؟ نہیں. یو ہیو ٹو بی کلیئر. پھر نام کیسے روشن کریں گے؟ ٹھیک ہے آپ نے میٹرک میں 850 نمبر لیے، ایف ایس سی میں نام کیسے روشن کریں گے؟ نہیں. یو آٹ ٹو نو مجھے ایف ایس سی میں اتنے پرسنٹ 95%، 94%، 90% نمبر لینے ہیں. یہ ہوگا نام روشن کرنا. اس کو مزید ڈیفائن کریں. میں ایک عظیم انسان بننا چاہتا ہوں. عظیم انسان کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا آدمی بنے. تو کیا 8 فٹ کا آدمی بڑا بننا آپ نے؟ آپ کے پاس بڑے کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے کہ آپ کی نظر میں بڑا آدمی کیا ہے. بڑا آدمی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک وہ آپ کے پاس کلیئر واضح نہیں ہوگا، آپ وہ بڑا آدمی نہیں بن سکتے. ہو سکتا ہے کسی بچے کے دماغ میں آپ ڈال دیں نہیں یار بڑا آدمی وہ ہوگا جو کہ جس کا قد بہت طویل ہوگا، تو ساری عمر لٹکنا شروع ہو جائے گا. میڈیسن دونوں کی پیرامیٹرز، دونوں کے عنصر عوامل مختلف ہیں ایک بڑے آدمی کے. ہر شخص کا بڑا آدمی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کو واضح کرنا ہے اپنے ساتھ. یہی الفاظ کی وضاحت ہے. ہم اس کو سائیکالوجی بھی کہتے ہیں وربل فلف. فلف اس جھاگ کو کہتے ہیں جو لہروں سے ٹکرا کے سمندر کے ساتھ بنتی ہے. جو فلف ہوتا ہے تو اس پہ غوطہ لگانے والے کو یا ڈائیو کرنے والے کو پتہ نہیں لگتا کہ نیچے چٹانیں ہیں یا گہرا پانی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنی وربل فلف سے بھی نجات حاصل کرنی ہے، اپنی کلیئرٹی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ریلیشن شپس میں، رشتوں میں کلیئرٹی کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم ان سے تاکہ ہم اپنی ایکسپیکٹیشنز یا امیدیں واضح کریں. ٹھیک ہے. آپ کی اور مجھے تقریباً یہ لگتا ہے کہ رشتوں سے مراد صرف مرد عورت کے رشتے نہیں ہے. بزنس ٹو بزنس پارٹنرس کے رشتے، باس اور اس کے کولیگس، اس کے سب آرڈینٹس کے رشتے، دو دوستوں کے رشتے، ماں باپ کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، کسی بھی طرح کا ہیومن انٹریکشن جہاں پہ دو لوگ آپس میں کچھ خیالات، گفتگو کسی پیٹرن کے تحت ایکسچینج کریں، وہ رشتہ بن گیا آپ کا. ٹھیک ہے. اس میں کلیئرٹی اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کس شخص سے کیا امید کر سکتا ہوں، وہ شخص میرے لیے کیا انجام دے سکتا ہے یا میں اس کے لیے کیا انجام دے سکتا ہوں. ایک فیکچول بات ہماری قوم سمجھ لے، ناممکن ہے کہ کوئی رشتہ، کوئی بھی تعلق ون سائڈڈ چلے. ایکسپیکٹ کرنا کہ آپ کے ماں باپ زندگی بھر آپ کو گود میں بٹھا کے کھلائیں گے، ایک فالس نہیں ممکن. ایکسپیکٹ کرنا کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے جان مار دے گی اور آپ کی طرف سے ایک کولڈ شولڈر ملے گا اور اپنے نخرے میں رہیں گے، ناممکن ہے. نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے دوست کے لیے آپ ہی ہمیشہ پے کرتے رہیں، آپ ہی ہمیشہ فوڈ کے پیسے دیتے رہیں، آپ ہی اس کو قرض دیتے رہیں اور کچھ عرصے بعد آپ سے دور نہ ہو جائے، ناممکن ہے. حقیقت پسندانہ ایکسپیکٹیشنز رکھیے. اور حقیقت زندگی کا اصول یہ ہے کچھ لو کچھ دو. ٹھیک ہے. تو آپ کے ایکسپیکٹیشنز کلیئر ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آئی تھنک آل آور مدرس، تمام پاکستانی ماؤں کو، دنیا بھر تمام ماؤں کو، دے شوڈ ٹیل دیئر کڈس، لڑکوں بچوں، میل بوائز کو بھی، فیمیل چائلڈس کو بھی، دونوں کو یہ بتانا ضروری ہے بیفور دے انٹرنگ انٹو اے میرج کہ آپ کو اس رشتہ ازدواج میں وٹ ڈو ایکسپیکٹ فرام دس. آپ کے پاس ایک کچھ تو ہمارے دین نے ہمارے پاس لائنز ڈرا کر دی. مثال کے طور پہ
اٹس اے مین جاب. میں کسی بھی حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ میں خواتین کے کام کرنے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہمارے دین نے یہ مرد پہ رسپانسبلٹی عائد کی کہ وہ خاتون کو، اس کی اپنی بیوی کو، اس کے خرچے وغیرہ کا بندوبست اس کے سر پہ ہے. یہ میں نے نہیں کی کہ ہمارے دین نے کیا آپ کسی کو چارج کریں تو اللہ کو کریں. ٹھیک ہے، ایک جنرل رول ہے خواتین کی خاص رسپانسبلٹی، بٹ ناٹ ڈزنٹ مین کہ مرد بچوں کو نہیں سنبھال سکتا یا خاتون جاب نہیں کر سکتی، لیکن اس کی پرائمریلی انڈر دی ایگریمنٹ، جس ایگریمنٹ کے تحت ہم نکاح کے رشتے میں جا رہے ہیں، وہ ہمارے دین نے ڈیفائن کر دیا. ٹھیک ہے، وہ ایک موجود ہے. ٹھیک ہے، کلیئرٹی ہے. مثال کے طور پہ، اور میں چاہوں گا کہ آپ تمام لڑکے لڑکیاں جب شادی پہلے دن یا اس سے پہلے ہی بیٹھ جائیں، کاغذ پینسل پکڑ کے لکھیں a girl ought to tell his husband. آپ یہ میری لائنز ہیں، آپ نے ان پہ، یہ ریڈ لائن پہ قدم نہیں رکھنا. مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پلیز نیور شاؤٹ آن می اور ڈونٹ ابیوز مائی پیرنٹس. آپ میرے والدین کو گالی نہیں نکالیں گے. اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شاید اس رشتے کو قائم نہیں رکھنا چاہتے. کلیئر ہو جائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، خواتین سمجھتی ہیں کہ ہسبینڈ کو خود پتہ ہونا چاہیے. نہیں، you ought to be very clear. اور ہسبینڈ کو بھی بتائے، ہسبینڈ tells it, don't be unrealistic. حقیقت پسندانہ ایکسپیکٹیشنز رکھیے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کلیئر ہوں گے. اور جب آپ بس آپ اپنے بزنس پارٹنر کو بتا سکتے ہیں بھائی دیکھیے آپ خرچے کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر آپ ہم سے سچ ایکسپینس شیئر کریں گے. یہ میری آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ ٹروتھفلی بزنس کے اخراجات ہم سے شیئر کر رہے ہوں گے، تبھی وہ چلے گا سلسلہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور سے امید کرتے ہیں تو وہ نان ریئلسٹک، غیر حقیقت پسندانہ ہونا شروع ہو جائے گی. اور پھر جب وہ ریفٹ کی طرف، وہ لڑائیوں کی طرف، اس طرح کی بات جاتی ہے. تو شفافیت اسموتھنس کے لیے، رواں رشتوں کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی ایگزامپل ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہو کہ کسی انسان نے کچھ اپنے لیے گول سیٹ کیے ہوں اور پھر اس کو اپنی مقصد کی واضح پن اور شفافیت سے ان کو حاصل بھی کیا ہو، اور وہ بھی آپ نے دیکھا ہو کچھ ایسی ایگزامپل؟ کیونکہ میرے پاس ایسی ایگزامپلس تھوڑی کم ہیں، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور شیئر کیجیے. دیکھیے ہیں، بالکل ہے مس. ایک تو میں نے آپ سے آئے دن بھی ہمارے پاس آتے رہتی ہیں. آپ بڑے ایک تو میں نے اس کی لڑکے کی مثال کی، جو ہمارا ینگ ہیرو ہے، نیسٹ شہروز کی خوبصورت مثال ہے. اور ایک ہمارے پاس ایک پرانی بات ہے، ہم ایک سیشن، ٹریننگ سیشن اٹینڈ کر رہے تھے. جو ہمارے مینٹور تھے، جو کوچ تھے، تو انہوں نے ہم سے اپنے گولز پوچھے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ایک کولیگ تو ان سے پوچھا بھی آپ کا سب سے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ گول کیا؟ اس نے کہا سر میرا گول یہ ہے کہ میرا لاہور میں گھر ہو. تو اچھا کہاں پہ ہو؟ اس نے کہا جی میرا گھر علامہ اقبال ٹاؤن میں ہو. ونڈرفل جی. علامہ اقبال ٹاؤن میں انہوں نے غالباً کسی بلاک کا نام لیا، شاید غالباً بدر بلاک تھا. جی بدر بلاک میں ہو. اسٹریٹ بھی آپ کو جانتے ہیں کہ جی میرا گول ہے، میرا دل کرتا ہے کہ اس کی فلاں اسٹریٹ میں گھر ہو. کوئی پلاٹ نمبر بھی ذہن میں رکھا ہے؟ اس نے کہا جی رکھا ہوا. اور ان کے جو ہمارے بزنس کوچ تھے اس کی بڑی تالیاں بجائی، واہ واہ ونڈرفل، بڑا مقصد نکلا ہے، نوز ابھی تک اس کو پتہ. 8-10 سال گزر گئے، ہم لاہور گئے، ان سے بات ہوئی تو پتہ لگا کہ جی وہ بھی وہ ہمارے فلاں دوست ہیں جنہوں نے وہ گول لکھا تھا، ہی از دیئر ان لاہور، وہ لاہور میں ہی ہیں. تو ہم نے کہا ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے جا کے ملتے ہیں. اب ہم ان سے ایڈریس پوچھ رہے ہیں، جی آپ کہاں پر؟ کہا جی میں علامہ اقبال ٹاؤن میں. آپ میرے گھر تشریف لائیں. کون سے بلاک میں؟ بدر بلاک میں. کون سی اسٹریٹ میں؟ یہ فلاں نمبر اسٹریٹ، وہی اسٹریٹ چل رہی ہے. اور پھر ہمارے جو 10 سال پرانی ریکال کہ جی گھر کس طرح کا اس نے کہا تھا، اس وقت ہمارے اس دوست نے کہا تھا کہ ایک 10 مرلہ کا گھر ہے جس کی گیٹ وائٹ ہے، اوپر وہ جو 2 مون گلوبس لگے ہوئے ہیں گیٹ کے ساتھ، جو روشنی کے لیمپس ہیں، مون گلوب اس کو کہتے ہیں، اس کی سفید ہوتے ہیں وہ گول، وہ لگے ہوئے ہیں. اور اندر گاڑیاں یہ والی کھڑی ہوئی ہیں. ہم گئے، ایگزیکٹلی وہی اسی طرح کا ایک گھر بنا ہوا تھا جو 10 مرلے کا تھا. اس کی وائٹ اسٹرکچر سفید ہوا ہوا تھا، اس کا ایکسٹرا وہی 2 گلوب تھے، وائٹ گیٹ تھا، اسی ماڈل کی 2 گاڑیاں، جو اسی برانڈ کی 2 گاڑیاں تھیں. تو ہم نے اس کو مبارکباد بھی دی، خوش بھی. اس کا دیکھا، پھر میں نے کہا تھا نا میں یہ کر لوں گا. تو وہ ایک ایسی چھوٹی سی مثال تھی. جب آپ اپنی زندگی میں کلیئر ہے تو آپ جو ہے نا وہ آپ اس گول کو ضرور حاصل کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. ناظرین، آپ اس مثال سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں. پتہ نہیں، میں تو بہت کچھ سیکھ رہی ہوں اس مثال سے. کہیں مت جائیے گا، ایسی اور بہت ساری مثالیں، بہت ساری باتیں. بریک سے واپس آتے ہیں، دوبارہ یہیں سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، لوہے دل میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا پروگرام اب کچھ ہی منٹ کا رہ گیا، اس لیے میرے خیال سے کلیئرٹی ہے ہمیں کہ ہم نے آپ تک اپنی بات پہنچا دی ہے. حسن صاحب، آپ سے میرا کویشچن خواتین سے متعلق ہے. چونکہ میں بینگ اے وومن آپ سے یہ کویشچن پوچھ رہی ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ خواتین کے لیے کلیئرٹی کتنی ضروری ہے؟ خواتین کے لیے انسان بحیثیت انسان اتنی جتنی مردوں کے لیے، بٹ دیر آر سرٹن تھنگز ایز ویل. ایک تو خواتین کے اوپر ایک عظیم کام ان کے سر پہ ڈالا گیا جس کے لیے اللہ نے مردوں کو نہیں چنا، اینڈ دیٹ از دی کنٹینیوٹی آف ہیومن ریس. نسل انسانی کی تربیت ان کے امیڈیٹلی اس کی گود میں. ٹھیک ہے. سو یو آٹ ٹو نو بینگ اے وومن کہ آپ نے اپنے بچے کو جگہ بنانا ہے. جگہ سے مراد ہے علاقے کا آپ نے بھتا کلیکٹر بنانا ہے. یو وانٹ ٹو کریٹ اے جینٹلمین آؤٹ آف ہم. آپ نے اس کو ایک شریف النفس انسان بنانا ہے. آپ نے اس کو ایک موقع پرست شخص بنانا ہے. آپ نے اس کو ایک روندو قسم کا مرد بنانا ہے یا روندو بیٹی بنانی. دس ڈپینڈس اپون یو. ٹھیک ہے کہ آپ کی گود میں جو بچہ ہے وہ، اور صرف یہ ایک پہلو ہے بینگ اے وومن. ٹھیک ہے. ویسے 3 بڑے پہلو ہیں خواتین کا. دے مسٹ نو، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ایجوکیشن گولز یا ان کی زندگی کے جو کیریئر گولز ہیں وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ از جو ان کا بڑا، کیونکہ مجھے جتنا خواتین سے انٹریکشن ہے تو مجھے پتہ لگا، ہو سکتا ہے میں یہ اس کو حرف آخر نہیں ہے اور کوئی بھی شخص اس پہ اپنی انپوٹ بھی ایڈ کر دے، لیکن مجھے لگا جتنی خواتین سے کہ مجھے ان سے بات کر کے اراؤنڈ ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف وومن جو کہ ہم سیشنز میں اور اس کے حوالے سے جتنا میں نے انٹریکشن ہوا، ان کا ایک بڑا عام گول ہے کلیئرٹی ایجوکیشن کا، جس پہ مجھے لگتا ہے اور میری یہ خواہش بھی ہے، سوچ بھی ہے کہ ہر لڑکی کو اپنے ایجوکیشن گولز کے لیے آزاد ہونا چاہیے اس کو اپنے فیصلے. اور آزاد تبھی ہوگی جب اس کو خود پتہ ہوگا کہ مجھے کیا چاہیے. جب اس کو خود ہی نہیں پتہ ہوگا تو اس کا بھائی کہے کہ بھئی میں کچھ یہ فلاں یہ کر لو، یہ کر لو، تو اس کا خود واضح ہونا ضروری ہے. باقی سارے بہن بھائی یہ کر رہے ہیں، تم بھی یہ کر لو، تو اس کا خود پتہ ہونا ضروری ہے. خود پتہ ہوگا تو آپ کو. دا سیکنڈ گول از اس کی زندگی کے اسپاؤس کا ڈیسیژن. وہ ہمارا دین کہتا ہے کہ وہ شی از فری فار دیٹ. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اس کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. واٹ کائنڈ آف اے فیملی یو وانٹ ٹو بلڈ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. خیر یہ بات لڑکوں کے لیے ایکولی اتنی امپورٹنٹ ہے، دونوں کے لیے، دونوں جینڈرز کے لیے امپورٹنٹ اہم ہے. لیکن چونکہ ہماری جو خواتین ہیں وہ اس حوالے سے زیادہ افیکٹیز ہوتی ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں رشتوں میں اکثر زیادہ ہو جاتی ہیں بیکاز آف ایک فہرست وجوہات کی. تو ان کو یہ واضح پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو ایک رشتے میں کیا چاہیے. ذہنی سکون کے الگ، اس کے لیے ایک الگ کیٹیگری ہے بندوں کی. فائنینشلس کی ایک تھوڑی سی ہٹ کے ہے. لکس والی ٹھیک ہے. اگر آپ کسی ہنک کی تلاش میں ہیں تو ڈونٹ ایکسپیکٹ، آپ زیادہ ایکسپیکٹ مت کیجیے گا کہ آپ کے ساتھ فیڈیلٹی رہے گی. وہ کہیں نہ کہیں بندہ جو ہے کچھ اور، مطلب دس از فیکٹ. یہ وہ فیکٹ ہم چھپا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر تو یہ مجھے کسی کے لائف اسٹائل پہ اعتراض نہیں کرنا، لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ کو کلیئرٹی پتہ ہونا چاہیے. تو آپ کو کس طرح کی فیملی، اینڈ دین فائنلی از کہ جو ایک تو آپ کی ایجوکیشن، دین یور کیریئر اسکلز، اینڈ دین یور فیملی. اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو اللہ نے بچوں کی نعمت دی ہے اس کا کیا بنانا ہے آپ نے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یو وانٹ ٹو کریٹ، آپ چاہتی ہیں کہ آپ ایتھلیٹکس کی کمپٹیشن میں اپنے بچوں کو تیار کریں. اس کے لیے آپ کو ڈفرینٹ گول چاہیے. آپ نے ایک اسکالر کریٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک ڈفرینٹ گول سیٹ چاہیے. تو کلیئر ہو اپنے مقصد پہ زیادہ ضروری ہے ان کے لیے، زیادہ ضروری، کیونکہ ان کی وجہ سے 3 نسلیں آگے چینج ہوں گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ کلیئرٹی کیا ہے، کیوں ضروری ہے، کس لیے کلیئرٹی لانا چاہیے ہر انسان کو اپنے مقصد کے لیے، لائے کس طرح سے؟ کاغذ پینسل پکڑ لیں. صرف کاغذ پینسل پکڑنے سے کلیئرٹی آ جائے گی؟ پکڑ نہیں دیں، مطلب لائیں کیسے. بیسیکلی جب آپ کچھ لکھتے ہیں، ضابطۂ تحریر میں لاتے ہیں، تو پوری کائنات کو یہ میسج جاتا ہے کہ وہ اب صرف خیال کا حصہ نہیں رہی، وہ ایک تھوڑا سا ہماری نسل کے تھوڑا سا مشکل ہوگا، منصع شہود، آبجیکٹو ورلڈ میں داخل ہو گیا. یہ جو 3 ڈائمینشن ورلڈ ہے، جب آپ کاغذ پینسل پہ کچھ لکھتے ہیں تو وہ خیال کی دنیا سے اس فزیکل ورلڈ 3D ورلڈ میں آ گیا ہے. دس از دا فرسٹ میسج ٹو دا یونیورس، ٹو دی گاڈ اور تمام اپنے آپ کے پالن ہار کو بھی، کہ میں اس کام پہ سنجیدہ ہو کے بیٹھ گیا ہوں. آپ کہتے ہیں مکان بناؤں گا، بھائی نقشہ تو پہلے بناؤ. نہیں، نقشہ بنایا نہیں ہے، ذہن میں ہے، تو کبھی نہیں بن پائے گا. آرکیٹیکٹ پوچھے گا آپ سے، مستری پوچھے گا آپ کا، ٹھیکیدار پوچھے گا بھائی مجھے کائنڈلی میپ دے دیجیے. تو جو یونیورس کا ٹھیکیدار آپ سے پوچھتا ہے بھائی وہ کائنڈلی میپ تو دے مجھے، جس کے اوپر آپ یہ نقشہ بنانا چاہ رہے ہیں، مکان بنانا چاہ رہے ہیں. تو آپ کو فرسٹ کلیئرٹی، کاغذ پینسل پکڑ لیں.
لسٹ اس کے 2 حصے کر لیں کاغذ کے. لسٹ ڈاؤن, کاغذ کو درمیان سے وہ فولڈ کریں, ایک حصے پہ لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ, درمیان میں ایک لائن لگا دیں. لیفٹ سائڈ پہ واٹ ڈو یو وانٹ, کیا چاہیے مجھے, اور رائٹ سائڈ پہ یہ جو مجھے چیز چاہیے اس کے لیے کیا کیا چاہیے. فار ایگزامپل آپ نے لاہور جانا ہے, مجھے لاہور پہنچنا ہے, کلیئر. اس کے رائٹ سائڈ پہ لکھیے گا کہ لاہور جانے کے لیے ظاہر سی بات آپ کو گاڑی چاہیے, آپ کو اس میں کچھ 200-250 لیٹر فیول چاہیے آنا جانے کرنے کے لیے, مثال کے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کو وہ سارے ایلیمنٹس جو آپ کو لاہور جانے کے لیے وضاحت سے. اور تیسری بات, کب آپ ان میں سے کسی ایلیمنٹ کی قربانی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کب آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ 3 ایلیمنٹس کلیئر ہونے چاہیے, کہاں جانا ہے, کس طرح جانا ہے, کیسے, اور اس کے لیے ضروری کیا چیز ضروری ہے جس کے بعد آپ لاہور نہیں جا سکتے. یا آپ کے پاس بس کا ٹکٹ ہو, یا آپ کے پاس اپنی گاڑی اور اس میں فیول ہو, یا آپ کے پاس جہاز کا ٹکٹ ہو. یہ 3-4 مطلب طریقے موجود ہیں جو آپ نے حاصل کرنا ہے. لسٹ ڈاؤن. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو آپ نے نہیں حاصل کرنا اس سے تفریق ہو سکے, اس سے فرق ہو سکے, اس سے ڈسکریمنیٹ ہو سکے کہ آپ کے لیے زندگی میں کیا عام ہے اور زندگی میں کیا غیر اہم ہے. غیر اہم ہے. کیونکہ ہم اکثر غیر اہم میں الجھے ہوتے ہیں, ہمارے لیے اہم زندگی گزر جاتی ہے آس پاس سے, ہمارے دائیں بائیں سے ہوتے ہیں. ناظرین, کلیئرٹی بہت ضروری ہے. اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کلیئرٹی ضرور رکھیے, شفافیت کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. پروگرام لوہے دل کی کلیئرٹی کی ایپیسوڈ میں میری افشا آصف کی طرف سے اور سعید حسن بخاری کی طرف سے, ہم دونوں کی طرف سے اللہ نگہبان.